مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، معمولات ماہ رمضان میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ سال مہینوں میں تبدیل ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور دن لمحوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کل تک ہم ماہ رمضان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اب ماہ رمضان بس ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، ساتھ ہی میرے کریم نے ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے، ہر رات نماز تراویح ادا کرنے، تلاوت قرآن مقدس اور ساتھ ہی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا کی۔ یقیناً یہ میرے رب کا ہم جیسے گناہگاروں پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہماری تمام تر ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ مغرب کے بعد ہم اور آپ یا تو ماہ رمضان کی 30 تاریخ میں یا پھر ماہ شوال کی 1 تاریخ میں داخل ہو جائیں گے، جسے ہم اور آپ چاند رات کہتے ہیں، یعنی عید کی شب کو عام عوام میں چاند رات کہتے ہیں، حالانکہ اس کا نام حدیث مبارکہ میں لیلۃ الجائزہ آتا ہے۔ تو یہ شب لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس کے بعد جو عید کا دن آتا ہے وہ یوم الجائزہ ہے۔ اس شب کے تعلق سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس شب میں یا اس دن میں صحابہ اکرام کا، بزرگان دین کا کیا عمل ہوتا تھا، یعنی وہ اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے، اس شب کو کیسے گزارتے تھے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں 2 خاص مہمان موجود ہیں، آپ کے ہمارے سب کے پسندیدہ اور جانے پہچانے حضرت حافظ و قاری مولانا محمد انظار نجمی اشرفی صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی سنی دعوت اسلامی کے ایک بہت ہی بہترین نوجوان نعت خواں جو ایک خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے مالک ہیں، جناب محمد عرفات نوری صاحب قبلہ۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم مولانا انظار صاحب سے لیلۃ الجائزہ اور یوم الجائزہ کے تعلق سے تفصیل سے باتیں سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور عرفات بھائی انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سنائیں گے۔ معمولات ماہ رمضان کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے، اس لیے آج انشاءاللہ ہم عرفات نوری صاحب سے الوداع ماہ رمضان بھی ضرور سنیں گے۔ آپ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آج مولانا انظار صاحب ہمیں جو کچھ بھی اس شب کے تعلق سے یا عید کے دن کے تعلق سے بتائیں گے، آپ کوشش کریں اور نیت کر لیں کہ ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں پر ضرور عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے معمول کے مطابق مہمانوں کا استقبال، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک بار پھر آپ تشریف لائے، میں آپ کا پھر ایک بار تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا، اور ہمارے عرفات بھائی بھی ایک دور سے سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ میں عرفات بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ آپ تمام کی، ہم سب کی کوششوں کو، خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ تو آپ کی اجازت سے سب سے پہلے نعت مبارکہ انشاءاللہ۔ جی۔ کی مہکن دل کے غنچے ملا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے
غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، سبحان ایک اللہ دل سبحان اللہ۔ ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی بے شک بے شک۔ کیسے ہرج میں ہو، سبحان اللہ سبحان ان اللہ۔ کے نثار کوئی کیسے ہرنج میں ہو، جب یاد آ سبحان اللہ گئے سبحان اللہ سبحان ہیں، اللہ۔ جب بے شک کیا بات۔ یاد آ گئے بے شک۔ ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم سبحان اللہ سبحان آ اللہ۔ گئے ہو، بے شک بے شک۔ جسم آ گئے ہو، جسم سبحان اللہ۔ آ گئے ہو، سیکے بٹھا سبحان اللہ دیے سبحان اللہ۔
ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ فضل فرمائے، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ حسان عطا فرمائے. جی حضرت، اس شب کی فضیلت کیا ہے؟ اس شب کو کیسے گزارنا چاہیے؟ اور جب عید کا دن مل جائے تو عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلہ جزاء الحسنی. سبحان اللہ. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہم سب نے ماہ رمضان المبارک میں مکمل روزے رکھے، الحمدللہ. تراویح ہم نے ادا کی، تلاوت قرآن کیا، محنت کی، مزدوری کی. جی دنیا کا بھی یہ دستور ہے جی کہ جب انسان کسی جگہ پر وہ محنت کرتا ہے تو مزدوری کرتا ہے، جی تو اس مہینے کے اخیر میں اسے اس کی مزدوری کا انعام اسے دیا جاتا ہے، بے شک. جسے سیلری کی شکل میں جی ایک مقرر اماؤنٹ ہوتا ہے یا مقرر چیزیں ہوتی ہے جو اس بندے کو دی جاتی ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے جی کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے جی مزدور کی مزدوری دے دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، سبحان اللہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس روزے کا بدلہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں ہے وانا اجزی بہ، کہ میں اس کا بدلہ خود دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور ایک میں ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہر عبادت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کا بھی اعلان کر دیا ہے جی کہ نماز پڑھنے والے کو یہ ملے گا، صدقہ دینے والے کو یہ ملے گا، زکوٰۃ نکالنے والے کو یہ ملے گا، حج کرنے والے کو یہ ملے گا. جی لیکن جب بات روزے کی آئی تو کوئی انعام فکس نہیں کیا گیا، فکس نہیں کیا. بلکہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. یا ایک مقام پر فرمایا اس کا بدلہ میں خود ہوں. سبحان اللہ. یعنی جب بدلے میں اللہ مل جائے تو اس سے بڑا انعام اور کیا اس سے بڑا انعام. سبحان اللہ. ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ نے پچھلی نشستوں میں یہ بات بھی سنی ہوگی جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بے شک سبحان اسی طرح کہا گیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جی کہ حضور نے فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. ماہ رمضان المبارک میں جس نے قیام کیا جی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا سبحان ہے. اللہ. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں مانگنے کا حکم ہے. نمبر 1 کہ ایک تو کلمے کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ جی محمد الرسول صلی اللہ. اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسری چیز استغفار کی کثرت کرو. جی اور 2 چیزیں یہ تھی کہ تم اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے نجات مانگو. جی یہ 4 چیزیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابتدا میں خطبہ عطا فرمایا تھا، جی اس میں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ افطار کے وقت جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ مکمل اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. دوسری حدیث یہ ہے کہ جب انسان رمضان کے پہلے روزے میں افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو قریباً 10 لاکھ لوگوں کو اللہ بلا حساب و کتاب معاف فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوئی. سبحان اللہ. پھر ہر روز جی اللہ تقریباً افطار کے وقت 1 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 لاکھ. جی یہ مسلسل پورا مہینہ چلتا ہے. جی اچھا مسلسل مہینہ بھی پورے مہینے میں اللہ انعام نازل کرتا ہے، لیکن جب وہ آخری رات آتی ہے جی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا باضابطہ طور پر نام لے کر کے ذکر فرمایا سبحان اللہ. اور اس رات کو کہا لیلۃ الجائزۃ. سبحان اللہ. یہ تو جائزہ کی رات ہے. جی لیل کہتے ہیں رات کو جی اور جائزہ کہتے ہیں بدلے کی رات کو، انعام کی رات کو. اچھا یہ ہم نے جو
پورے مہینے عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، بندگی کی ہے، سجدے کیے ہیں، تلاوت قرآن کی ہے، تراویح پڑھی ہے، توبہ و استغفار کیا ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، سخاوت کی ہے، افطاری کا اہتمام کیا ہے، لوگوں کے راشن کا انتظام کیا، بہت ساری چیزیں ہم نے نیکیاں کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا، سبحان اللہ، بے شک، کہ کہیں تم تقوی اختیار کرو۔ جی یہ مہینہ جو اللہ نے ہمیں دیا تھا تو اس میں ہمیں کچھ احکام بھی دیے تھے جی کہ جب تم روزے کی حالت میں رہو تو کھانا نہیں، روزے کی حالت میں رہو تو پینا نہیں، جی روزے کی حالت میں رہو تو عمل زوجیت سے نکاح کے بعد تم اس سے دور رہنا۔ جی یہ چیزیں روزے کے بعد جائز ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ گیا میرے بندے تو نے میرے لیے کھانا ترک کر دیا جبکہ تیرے لیے حلال تھا، میرے بندے تو نے پینا ترک کر دیا جبکہ تیرے لیے حلال تھا، بے شک، میرے بندے میں نے تیرے لیے عمل زوجیت کو حلال رکھا تھا لیکن تو نے میرے حکم پر عمل زوجیت کو ترک کر دیا۔ سبحان اللہ، ہر چیز کو دیکھنے کا حکم تھا، میں نے رمضان میں حکم دیا کہ آنکھوں سے گناہ نہ دیکھ، جی کانوں سے برائی نہ سن، زبان سے برائی نہ بول، ہاتھ سے برائی نہ پکڑ، پیر سے برائی کی طرف نہ چل، میرے بندے سب کچھ تو نے میرے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ، راتوں کو جاگتا تھا، ایک لمبے پہر تک قیام میں کھڑا رہتا تھا، قرآن کی تلاوت سنتا تھا، تو پورے دن میں کسی کونے میں رہے، کسی پہلو میں رہے، بھیڑ میں رہے، تنہائی میں رہے، حتیٰ کہ سمندر کے تہہ میں پانی میں بھی رہے، اور اگر تجھے وہاں پیاس کی شدت بھی محسوس ہوتی تھی تو تیرے من میں یہ آتا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تو میرے حکم پر چلتا تھا۔ سبحان اللہ، 1 مہینے تک چلا ہے، 1 مہینے تک میری فرما برداری کی ہے، اب آ جب تو نے مزدوری کر لی، محنت کر لی تو انعام دینا بھی تو میرے ذمہ کرم پر ہے، اب آ میں تجھے انعام دوں گا۔ اب اسی جس رات میں وہ انعام دے گا اسی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی رات کو انعام والی رات کہتے ہیں اور بخشش والی رات کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس رات کے حوالے سے حدیث سناؤں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کے عید الفطر کا دن نکلنے سے پہلے جو رات آتی ہے، اس رات میں جس نے شب بیداری کی، اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ کر دے گا جس دن سب کے دل مردہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو اس رات کو ہم نے سیپریٹ مخصوص کر دیا ہے کہ کھانے کے لیے، شاپنگ کے لیے، گھومنے کے لیے، شیطان ایک طرف آزاد ہوتا ہے تو دوسری طرف ہم بھی آزاد ہو جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس رات میں شب بیداری کرے، اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، تو اس قیامت کے دن جہاں سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ رب العزت اس رات میں عبادت کرنے والے کے دل کو اللہ زندہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دراصل اکثر لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہیں۔ اس رات یا تو لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ہوٹل بازی ہو رہی ہوتی ہے، یا تو سیر تفریح کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ اس رات نکل جائیں بازاروں میں تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدہ گھر کے مرد جو ہیں گھر کی تمام خواتین کو تیار کر کے شاپنگ کے لیے بازار میں اتر جاتے ہیں، اور ہر طرف آپ کو برقعے والیاں نظر آ رہی ہوں گی، عورتیں نظر آ رہی ہوں گی، آپ چاہے جہاں جائیں۔ اس رات کے بارے میں گویا کہ ان کو پیغام ہی نہیں پہنچا ہے۔ اگر ان تک یہ پیغام پہنچ جائے تو جو شاپنگ کرنی ہے، جو خریداری کرنی ہے، وہ پہلے کر لیں اور اس رات کو مس نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رات ایسی رات ہے نا کہ جب صحابہ اس رات کے بارے میں سنتے تھے تو ایسا لگتا کہ کوئی اچنبے کی چیز، ایسی رات ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ کوئی ایک نیا واقعہ، کوئی ایک نئی چیز رونما ہوئی، یہ ایسا ہے۔ اس انداز میں صحابہ کرام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرماتا ہے جو اس سے پہلے اللہ نے کسی بھی انبیاء کی امت کو دیا ہی نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے
کہ جب حضور کا کوئی امتی روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک خوشبودار ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دوسری چیز، جب کوئی روزہ رکھتا ہے جی تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی بخشش کے لیے دعا سبحان کرتی ہیں، اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات. جو اس سے سبحان پہلے اللہ. کسی امت کو نہیں دی بے گئی. شک سبحان اللہ. تیسری چیز، جنت کو ہر روز اس امت کے لیے آراستہ کر دیا جاتا ہے، سبحان سجایا اللہ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا سوچے تو صحیح، ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور چوتھی چیز کہ شیاطین کو اللہ رب العزت، سرکش شیاطین کو اللہ قید کر دیتا ہے، جی زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، جی تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کو وہ ورغلائے نہیں، سبحان اللہ. بہکائے نہیں، سبحان وہ اللہ. بھٹکے نہیں. جی. یہ چوتھی چیز ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے اندر محبوب کی ساری امت کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماہ رمضان ہے. بے شک. اور جب ماہ رمضان المبارک جب یہ آتا ہے تو ہم بخشش کے لیے ہے نا، کیونکہ اس میں 3 عشرے رکھے اس لیے گئے ہیں. جی رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے نجات کا عشرہ. بے شک. اور جب آخری عشرہ آتا ہے اور اس کے آخری ایام آتے ہیں تو انسان کو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے. بے شک. اور جب ماہ رمضان رخصت ہوا چاہتا ہے تو مسلمانوں کا دل تو اور زیادہ ملول ہونا چاہیے، جی کبیدہ خاطر ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، جی کہ ماہ رمضان چلا گیا ہے. اتنا بابرکت مہینہ، اتنا بعظمت مہینہ، انسان کو رونا چاہیے. بے شک. آپ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جی وہ بات تو سماعت کی ہوگی کہ عید کے دن آپ رویا کرتے تھے، اللہ اکبر. آپ روتے تھے. تو کسی نے کہا تھا کہ امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج آپ رو رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عید کی خوشیاں تو وہ منائے جسے یہ معلوم ہو گیا ہو کہ اللہ نے اس کے روزوں کو، اس کی تراویح کو، اس کی نمازوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اس کو بخش دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ سجدے میں گر گر کر کے اللہ سے روتے تھے کہ اللہ میری عبادتوں کو قبول کر لے، اللہ اکبر سجدے قبول کر لے. اللہ اکبر. یہ دن اور یہ رات کے معمولات تھے. اور کیا کہا؟ لیس العید من لبس الجدید. جی عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لے. جی ہم تو عید اسی کی سمجھتے ہیں کہ جو نیا کپڑے، بلکہ ہر وہ آدمی بھی نیا کپڑا سلاتا ہے جو رمضان میں روزے بھی نہیں رکھا. بے شک بے شک. ازراہ غیبت میں نہیں کہتا، جی جی ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو، لیکن یہ دستور ہمارے یہاں چلتا چلا آ رہا ہے. مشاہدات کی بنیاد پر یہ چیزیں میں عرض کر، ہو سکتا ہے میں اس میں غلط بھی ہوں، لیکن ہم لوگوں کے یہاں یہی ہے کہ عید آ گئی اور نئے کپڑے سلاؤ، خوشیاں مناؤ. یقیناً آپ منائیں، جی. یہ رسول اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جب یہود اور نصارہ خوشیاں مناتے تھے جی نیروز اور مہرگان کے موقع سے، ہاں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سال میں 2 مرتبہ خوشیاں مناتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہمیں خوشیاں منانے سے نہیں روکتا، بے شک. ہمیں بھی اللہ رب العزت 2 دن خوشیاں منانے کے لیے عطا کرتا ہے. اس میں سے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. سبحان اللہ تو ہمیں بھی خوشیاں منانے کا حکم ہے، سبحان اللہ. لیکن خوشیاں منائے کون؟ جی منانے کا حق کس کو ہے؟ بے شک منانے کا حق تو حقیقت یہی ہے کہ اسے ہی ہے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہو، بے شک ماہ رمضان کی تراویح ادا کی ہو، بے شک. ماہ رمضان میں اپنی زبان کو گالی سے پاک رکھا ہو، جی سبحان اپنی اللہ. نگاہوں کو پاک رکھا ہو، کانوں کو گانا سننے سے اور برائی سننے سے پاک رکھا ہو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس کے لیے یہ عید کا دن ہے. لیس العید من لبس الجدید. عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہنے، عید تو اس کی ہے جس نے ماہ رمضان المبارک میں تقوی اختیار بے کیا، شک سبحان اللہ. جس نے ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کی، بے شک. اللہ کی بندگی کی. بے شک سبحان اللہ. تو لیلۃ الجائزہ کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. لیلۃ الجائزہ بہت بڑی رات ہے، اس کو انعام کی رات سے تشبیہ دی گئی ہے. اور جانتے ہیں اس رات میں اور اس کے دن میں جی جب یہ رات آتی ہے تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میری نظروں سے ایک اور گزر رہی جسے الترغیب و ترہیب کے اندر بیان کیا گیا ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جی جس میں اگر بندہ اللہ کی عبادت کر لے تو اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان وعد اللہ حق. سبحان اللہ. بے شک اللہ کا وعدہ حق بے ہے. شک بے شک سبحان اللہ. اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی وعدہ خلافی نہیں بے کرتا ہے. شک بے شک.
وَلَن يَسْتَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، سبحان اللہ، اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا بے شک، سبحان اللہ، اور اللہ نے فرمایا جو ان 5 راتوں میں جاگ جائے، اللہ کی عبادت کرے، جی، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، واجب کہتے ہیں کمپلسری کو، جی، جو ہر حال میں اللہ اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ان میں سے ہے ایک لیلۃ الترویہ، جی 3 لگاتار راتیں، جی، کہ ایک عید الاضحیٰ، اس سے پہلے یوم عرفہ، ہاں، اور اس سے پہلے یوم الترویہ، لیل الترویہ، جی، یہ 3 راتیں، 8ویں، 9ویں، 10ویں ذی الحجہ، یہ 3 لگاتار، جی، اور ایک چوتھی رات جو ہے وہ عید الفطر کی رات ہے، سبحان اللہ، جو یہ آج کی رات آ جانے والی ہے، جی، جس رات میں ہم داخل ہونے والے ہیں، جی، جو شوال کی پہلی شب رکھنے والی ہے، جی، آنے والی ہے۔ اسی شب کے دن میں ہم اللہ کی بارگاہ میں نئے لباس پہن کر، تسبیح پہن کر، تحلیل کر، تسبیح پڑھتے پڑھتے، تحلیل کرتے کرتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے کرتے، ہم کھجوروں کے ذریعے سے ہم اللہ اکبر کچھ تناول کر کے اللہ کے خوشی خوشی اللہ کے گھر کی طرف جائیں گے، اور اس شان سے جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، سبحان اللہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو، جب عید کا دن آتا ہے، یوم الجائزہ آتا ہے، اللہ رب العزت اپنے مخصوص فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرشتے بازاروں میں، روڈوں پر، راستوں پر، ہر جگہ چوراہے پر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی، اور اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو یہ میرے بندے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، دیکھو میرے بندے میری طرف آ رہے ہیں، انہوں نے بتاؤ تو صحیح، انہوں نے مزدوری کی ہے، انہوں نے مہینے بھر میرے لیے روزے رکھے ہیں، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے، بتاؤ انہیں کیا انعام دو، انہیں کیا انعام دو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں مولا تو انہیں پورا پورا انعام عطا کر، بے شک، انہیں پورا پورا انعام عطا کر، انہیں پورا پورا انعام عطا کر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، سبحان اللہ، میں سبحان نے ان سب کی اللہ، بخشش کر دی ہے، میں نے ان سب سبحان کی، یہ ہے یوم الجائزہ، عید کا دن، اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ سبحان انعام اللہ، کا حقدار حقیقت میں وہی ہے جس نے ماہ رمضان المبارک میں مکمل روزے رکھے ہیں، جی، ماہ رمضان المبارک میں تراویح ادا کی ہے، ماہ رمضان المبارک میں استغفار کی کثرت کی ہے، ماہ رمضان المبارک میں کلمے کی کثرت کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ، سب سے افضل تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان کثرت اللہ، کریں، پڑھیں، حضور پر درود پاک پڑھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس حدیث میں کہ 5 راتیں ایسی ہے جس میں شب بیداری انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں سے 3 ذی الحجہ کی راتیں ہیں، 8، 9، 10، اور ایک ہے عید الفطر کی رات جو آج کی رات ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں اس رات کو مس مت کرو، اس رات میں تماشے نہ کرو، اس رات میں شاپنگ نہ کرو۔ اگر تمہیں شاپنگ کرنی ہے تو آخرت کی شاپنگ کرو، بے شک، سبحان اللہ، اگر تمہیں کچھ لینا ہے اپنے لیے جمع کرنا ہے تو آخرت کے لیے کرو، ورنہ یاد رکھو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ اللہ اکبر۔ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کو یاد کرو، ہر جان کو، ہر نفس کو چاہیے کہ اس قیامت کے دن کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ اکبر، ان کے راستے پر مت چلو۔ شیطان تمہیں اس رات آزاد ہو کر تمہیں ورغلا رہا ہے، بے شک، تمہیں شاپنگ میں لگا رہا ہے، تمہیں کھیل کود میں لگا رہا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے نا اس کے بعد وہ لوگ ڈی جے لگا لیتے ہیں، اللہ اکبر، ناچتے ہیں، جی، اور اس میں نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ خواتین اس رات میں نکل جاتی ہے اور غیر محرموں کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں میں مہندیاں لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی پورے مہینے آپ نے جو کچھ بھی کیا، جی، آپ نے اگر تراویح پڑھی، آپ نے اگر قرآن شریف کی تلاوت کی، اپنے آپ کو گناہ سے، برائی سے بچاتے رہے، آپ نے روزہ بھی رکھا، جی، اور جیسے ہی ماہ رمضان رخصت ہوا آپ پھر اسی رنگ میں رنگ گئے جو رنگ 11 مہینے تک آپ پر غالب تھا، جی، آپ پھر شیطان کی اشارے پر چلنے لگے، آپ نے پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی،
اور جن چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا آپ پھر اسی کام میں لگ گئے. اسی کام میں لگ تو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شب کو انعام کی شب بنایا، بدلے کی رات بنایا. جی پورے مہینے کا تمہیں اس رات انعام ملنے والا ہے، جی اور تم اسی رات انعام لینا تو دور کی بات اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئے. جی. تو پھر سوچئے کہ پلے کیا لگے گا. کیا لگے؟ اللہ دینے کو تیار ہے اور ہم لینے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت بذات خود ارشاد فرماتا ہے میرے بندو مانگو آج کی رات کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. بخشش مانگو میں تمہیں بخشش دوں گا. سبحان اللہ. میں تمہیں رزق دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحت مانگو گے میں تمہیں صحت دوں گا. سبحان اللہ. ایون تم جنت مانگو گے میں تمہیں جنت عطا سبحان کروں گا. اللہ. سبحان اللہ. سبحان مانگو اللہ. تو صحیح. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے، بے شک. تمہاری برائی کو کون دور کرتا ہے؟ بے شک. وہ ذات اللہ کی بے ہے. شک. بے شک. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ اللہ اکبر. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. بے شک. بے شک. امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جو زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا ہے. بے شک. وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسایا ہے. بے شک. کون ہے جو بارش برسانے کے بعد زمینوں سے جو ہے نا وہ کھیتیوں کو اگایا ہے، جی. قسم قسم کے درخت پیدا کیے. بے شک. الہ مع اللہ، کیا ہے اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور خدا؟ بے شک. جب کوئی نہیں ہے تمہارا خدا تو وہ خدا تمہیں دینے پر راضی ہے، وہ خدا تمہیں دینا چاہتا ہے. اور ہم ہیں کہ آپ ہیں کہ وہ شاپنگ میں، ہم ہیں اور آپ ہیں کہ بازاروں میں، ہم ہیں کہ آپ ہیں کہ اپنی مجلسوں میں، ہم ہیں آپ ہیں کہ شباب و شراب و کباب معاذ اللہ اس کی محفلوں کو آپ اجاگر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے اللہ کی ناراضگی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اللہ اکبر. ہم اللہ کی نظر میں ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اللہ تو ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اور ہم ہے کہ وہ گرنے کو تیار ہے. اللہ تو ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے، ہم ہے کہ اٹھنے کو تیار نہیں. ہم ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے. مسلمانوں یہ استغفار کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے، یہ رحمت کی رات ہے، یہ انعام کی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور صحابہ کرام اس رات میں شاپنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے، بلکہ اس رات میں اپنے خدا کو منانے کے لیے نکلتے تھے. پوری رات عبادت کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. یہ مقدس رات ہے. تو حضور فرماتے ہیں جس نے ان 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی شب بیداری کی، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. اس میں سے 3 جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، 8ویں 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ ہے. جو ان 3 راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. بقرہ عید اور اس سے پہلے کی 2 راتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ماہ رجب کی پہلی رات ایک حدیث میں ہے، یہ 4تھی رات. اور دوسری رات جو ہے وہ یہ بتائی گئی نصف شعبان کی 15ویں رات، سبحان اللہ، ایک دوسری روایت میں 4تھی. اور 5ویں رات عید الفطر کی یہ رات ہے جو آج ہمارے پاس آنے والی ہے. اس رات میں عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کو واجب قرار دیتا ہے ہمارے لیے. نصف شعبان کی شب سے مراد شب برات. شب برات یعنی جو ان سال بھر میں آنے والی 5 راتوں میں جاگے اور عبادت کرے. اب جاگنے کے ساتھ عبادت ہے. جی ہاں. اب بہت سے لوگ جاگتے تو ہیں، پورے مہینے جاگتے ہیں، پورے مہینے جاگتے لیکن ان کا جاگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی راتوں میں بہت سے جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ملے گا. تو ایسے ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں. لوگ یہاں کباب اچھا ملتا ہے، یہاں کی چائے تو نے پیا ہے کہ نہیں پیا، چل آج میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، وہ ہوٹل میں تو کبھی گیا کہ نہیں گیا. وہ رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے جاگنا کوئی معنی نہیں رکھتا. 4 ساتھی بیٹھ گئے کیرم کھیل رہے ہیں، 8 لوگ بیٹھ گئے حقہ پی رہے ہیں، کہیں بیٹھ کر کسی ملک کی، کسی منسٹر کی، کسی الیکشن کی، کسی کرکٹ کی باتیں کر رہے ہیں. تو جاگنے سے مراد یہ جاگنا نہیں ہے جسے ہم جاگتے ہیں، بلکہ جاگیں تو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. حضرت ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے، لیکن درمیان میں پھر ایک بار میں عرفات بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ پھر ایک بار ماحول کو نعت مبارکہ کے ذریعے مہکا دیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مزید کچھ باتیں آپ سے سیکھیں گے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ
چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر و تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، انوار پتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے، رستہ تو یہی ہے، انوار بتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے، رستہ تو یہی ہے، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی اللہ کی، ہم لاکھ جی اصل میں جینا تو یہی ہے، جینا تو یہی ہے، ہم لاکھ جیے اصل میں جینا تو یہی ہے، جینا تو یہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، او یاد انہیں کی رہے دل میں جمال ان کا نظر میں، یاد انہیں کی رہے دل میں جمال ان کا نظر میں، یاد انہیں کی رہے دل میں جمال ان کا نظر میں، نام انہیں کا رہے لب پر اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، یہ ان کی
سبحان اللہ میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی سبحان اللہ سبحان اللہ آمین اللہم آمین ہے، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے، سبحان اللہ بے شک اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالو، اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالو، اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالو، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، رونا تو یہی ہے، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، رونا تو یہی ہے، طیبہ میں ہوں سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، طیبہ میں ہوں سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، دنیا کا کروں کیا میری دنیا تو یہی ہے، دنیا تو یہی ہے، دنیا کا کروں کیا میری دنیا تو یہی ہے، دنیا تو یہی ہے، پہنچو در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت تصور ہی تصور میں واقعی ہم ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت جو لوگ بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان میں جو بھی اللہ کا محبوب بندہ ہو اس کے صدقے ہمیں بھی بار بار مدینے کی ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت ایک بات عرض کرنا تھا کہ یہ خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کی تمام راتوں میں شاپنگ کرتی ہیں، جی ہر رات شاپنگ کے باوجود جب چاند رات آ جائے تو بھی ان کے آدھے کام باقی ہی رہتے ہیں، جی یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ چاند 1 مہینے کے بعد ہونا تھا، اچانک آج کیسے ہو گیا، ابھی تو دوپٹہ باقی ہے، ابھی تو چپل باقی ہے، ابھی تو چوڑیاں باقی ہیں، ابھی تو مہندی لینا باقی ہے، یعنی پورے مہینے بھر شاپنگ کرنے کے بعد بھی شاپنگ ختم نہیں ہوتی ہے، اور جب چاند رات ہو تو سب کے سب نکل پڑتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ جی تو اسی وجہ سے لوگ غافل ہیں اس شب کی عظمت سے اور اس کی فضیلت نہیں جانتے ہیں، جی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان گیا، اب جو انعامات کا وعدہ تھا، جو کچھ ملنا ملانا تھا، جن چیزوں کا حکم تھا، جو احکام تھے، سب ہو گئے ختم، جی اب آپ کچھ بھی کر لیں تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو ماہ رمضان میں ہوتا تھا۔
تو اب ریلیکس ہونا چاہیے. اب بس ہو گئے, بات ختم ہو گئی, نکلیے اب, گھومیے پھریے, شاپنگ کریے. اب آپ کو ماہ رمضان کی طرح پابندی کی ضرورت نہیں کسی چیز کی. تو اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے, جو یہ لوگ سوچتے ہیں جی ایسا نہیں ہے. آپ کو میں 2 چیزیں یہاں پر حدیث پیش کرتا ہوں. جی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل ایک حدیث پیش کی تھی جی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 5 چیزیں ایسی دی ہے جو آپ سے پہلے کسی امت کو نہیں دی. تو جو آخری پوائنٹ تھا اس میں جی کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس میں صحابہ نے یہ عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رات لیلۃ القدر کی ہے, جی شب قدر کی ہے؟ ہاں. تو صحابہ سے حضور فرماتے ہیں لا, نہیں, بلکہ وہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے. سبحان اللہ. جسے ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. جی. جس رات میں ہماری مائیں اور بہنیں بھیڑ بکریوں کی طرح معاذ اللہ رب العالمین یاہم نکلتی ہیں, اور نہ دوپٹے کا خیال, نہ پردے کا خیال, نہ مرد اور عورت کے اختلاط کا خیال, نہ کسی اور چیز کا خیال. کوئی, جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ چوڑیوں کے سلسلے میں غیر محرم کے ہاتھ میں دے دینا, اور ہاتھوں میں مہندی کے لیے باضابطہ ایک پورا ایریا رہتا ہے جہاں پر عورتیں غیر محرموں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے. یہ نئی چیز ہے, یہ نئی چیز ہے, یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے. یہ کچھ 4-5 سالوں سے یا 8-10 سالوں سے شروع ہوا ہے کہ باقاعدہ شوہر بیوی کو اور بڑی بڑی بیٹیاں ساتھ لے کر جاتے ہیں مالز کے باہر یا بازار میں جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں پر باقاعدہ نوجوان لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ صرف عید کے موقع پر باہر سے آتے ہیں, یعنی بڑے بڑے شہروں میں باہر سے آتے ہیں, وہ مہندی لگانے کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اچھا, شوہر جو ہے بچے کو گود میں لے کر کھڑا ہوگا اور بیوی بیٹھی مہندی لگوا رہی ہوگی, اور وہ گھنٹوں جو ہے کسی غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیٹھی ہوتی ہے, اور وہ بھی آرام سے اس کے ہاتھ میں مہندی لگا رہا ہوگا, نقش و نگار کر رہا ہوگا. کبھی شوہر جو ہے بیوی کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئے گا اور وہ مہندی لگاتے لگاتے کولڈ ڈرنک بھی پی رہی ہوگی. اتنا اہتمام, ایسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان کی عبادات جیسے اللہ دیکھتا ہے اور انعام عطا کرتا ہے, ویسے ہی مہندی بھی عید کے دن دیکھی جائے گی, جوڑے بھی دیکھے جائیں گے, لباس بھی دیکھا جائے گا, اور حسن بھی دیکھا جائے گا, اور میک اپ بھی دیکھا جائے گا, اور عید کے دن ان سب کو دیکھ کر انعام دیا جائے گا. جبکہ میں آپ کو اس پر ایک حدیث بتاتا ہوں, شعب الایمان کی حدیث ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورت کے سر پر جی لوہے کی کنگھی اگر ان کے سر میں گاڑ دیا جائے جی تو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہو کہ وہ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی عورت اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دے تو گویا کہ اس کے سر پر لوہے کی کنگھی گاڑی جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ برداشت کر سکتی ہے؟ جو عورت ایک کاکروچ کو نہیں برداشت کر سکتی ہے وہ اللہ کے اس عذاب کو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر. جو بے دوپٹہ بازاروں میں گھومتی ہے اور ایسے شوہروں کو اللہ کی لعنت برستی ہے جو اپنے عورتوں کو غیروں کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ دے دیتے ہیں. جی, ان کی موجودگی میں, وہ بھی ان کی موجودگی میں تیار کر کے لے گئے ہیں. اللہ یعوذ باللہ. 22 سال کی بہن بھی ہے, 16-17 سال کی بیٹی بھی ہے, اور بیوی بھی ہے, سب کو ایک ساتھ لے گئے کہ چلو مہندی لگوا کر لاتا ہوں. اسلام میں زینت حرام نہیں ہے. جی. اسلام میں زینت ہے, خذوا زینتکم, کہ زینت اختیار کرو. جی. لیکن زینت ہر چیز کے لیے ایک دائرہ ہے. بے شک. عورتوں کو زینت سے منع نہیں کیا گیا, وہ زینت اپنائیں, مزین ہو, کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. بے شک. خواتین کو کریں اور اس زاویے سے ہی اسی حد تک کے کریں جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے, ورنہ اللہ آخرت میں جو ہے اس کی سخت پکڑ فرمائے گا. اور کیا حضور نے فرمایا, من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی رات کو زندہ کیا اس دن اللہ تعالیٰ اس کا دل زندہ کر دے گا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس دن ہم تو خود جا کر کے مردے ہو رہے ہیں, جی, خود جا کر کے گناہ کو دعوت دے رہے ہیں, جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جی. اور ایک ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ بھی بتا دوں, جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مہینے بھر شاپنگ کرنے کے باوجود بھی آخری شب میں شاپنگ کا معاملہ لگا ہی رہتا ہے. جی.
اور وہ بیچارہ مہینے بھر کچھ کمایا کہ نہیں ہے، کیا کیا ہے، وہ یہاں سے قرضہ اٹھا رہا ہے، وہاں سے قرضہ لے رہا ہے، وہاں سے مانگ رہا ہے، شوہروں پر اتنا پریشر، باپ پر اتنا پریشر کہ وہ بیچارہ ماہ رمضان میں وہ ان چیزوں کے اہتمام میں ہی ایسی نوبت آ جاتی کہ وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ جبکہ آپ کو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، ہمارے ایک عظیم خلیفہ جی حضرت عمر بن عبدالعزیز، سبحان اللہ، جنہوں نے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے طرز پر خلافت سنبھالی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ خلافت سنبھالی تھی آپ نے جو حضرت ابو بکر عمر و عثمان و علی نے چلائی تھی، سبحان اس اللہ، طرز پر آپ سبحان نے اللہ، خلافت کی۔ سبحان اللہ، آپ اس معیار کے تھے، بے شک۔ آپ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ برحق ہے، آپ کے دور کو خلافت راشدہ کے دور سے تشبیہ دی گئی ہے، سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ۔ جانتے ہیں آپ کے اوپر معاملہ ایسا تھا کہ یہی عید کا موقع تھا، آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ بیٹیوں کو جوڑا دلا سکے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جب بیٹیوں نے تقاضا کیا تو باپ ہوتا ہے، باپ کے پاس اگر مال ہو تو وہ اپنا دل بھی بے شک، اور جگر بھی اتار کر کے اپنے اولاد کو دے دے۔ بے شک، جب بیٹی کی اس کیفیت کو آپ نے محسوس کیا جی تو آپ خزانچی کو بلاتے ہیں، جی، اور خزانچی کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ سنو کہ آئندہ مہینے کی سیلری جو ہے وہ مجھے پیشگی دے دو، پہلے دے دو، اچھا، اور جب آئندہ مہینہ آئے گا تو اس میں کاٹ لینا، مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے کپڑے سلانے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں دو چیز دیکھیے، ایک تو اللہ کا ڈر، ایک احتساب، جی اور ایک بیٹی کی خوشی۔ بے شک، سبحان اللہ، احتساب کے بارے میں حضور نے فرمایا تحاسبوا قبل ان تحاسبوا، بے شک، سبحان اللہ، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو۔ بے شک، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر شب میں اپنے پیر پر کوڑے مارتے تھے اللہ اکبر، اور اپنے آپ سے پوچھتے تھے اے عمر یہ بتا کہ تو نے آج کتنے گناہ کیے ہیں اور اللہ کی کتنی عبادت کی اللہ ہے۔ اکبر، عمر کے احتساب کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایک سیاہ لکیر کھینچ دی گئی تھی گویا کی، اللہ اکبر۔ آپ اتنا روتے تھے اللہ کے ڈر سے۔ اچھا، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم اپنا احتساب کرتے ہیں ہر رات، اور آپ کے رونے کا یہ عالم تھا کہ آپ کے آنکھوں کے نیچے نشان پڑ گیا، جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے سامنے سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا کہ عمر وہ ہے قیامت کے دن جن سے اللہ سب سے پہلے مسافہ کرنے والا، سبحان اللہ، جیسا کہ اس کی شان کے شان لائق۔ کے لائق، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے یہ فضیلت بیان کر رہے ہوں، اس کے خوف خدا کا عالم ہے۔ خوف خدا کا اور یہ اپنی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، ہمیں تو خود ہی نہیں پتا ہے کہ ہمارے روزوں کا کیا بنے گا، نمازوں کا کیا، تراویح کا کیا۔ اس کے باوجود بھی ہم ایسے عید مناتے ہیں کہ جیسے بڑا قلعہ ہم نے فتح کر لیا ہے، اللہ کہ وہ جو ہر رات بخشے جا رہے تھے اس میں ہر لسٹ میں اوپر میرا ہی نام تھا۔ تم تو شاید بخشے گئے کہ نہیں پتا نہیں، میں تو بخش دیا گیا ہوں، اس لیے میں اتنی خوشی منا رہا ہوں، سیلیبریٹ کر رہا ہوں۔ جبکہ خوشی تو حقیقت میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہی اسی کو حق اور اسی کو زیبا دیتا ہے جس کی نمازیں، روزے، تراویح قبول ہوگی۔ اچھا، ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہماری تراویح، ہمارے روزے، کوئی سوال کر دے کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے روزے مقبول ہو گئے، تراویح قبول ہو گئی، سجدے قبول ہو گئے؟ تو اس کی بھی حدیث میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر ماہ رمضان میں آپ نے یہ چیزیں کی اور ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی یہ ساری چیزیں کرنے کی تمہیں توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے رمضان کے روزے، تراویح، ساری چیزیں اللہ نے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں تو یہ چیز پڑھنے کے بعد ہم کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے اور پھر میں خوشیاں مناؤں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دن میں اور اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگے۔ بے شک، بے شک۔ میں نے خود دیکھا ہے بڑے بڑے شہروں میں وہ لوگ جن کے بیوی بچے گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار جان پہچان والے نہیں ہوتے، تو عید کے دن ان کی صرف ذمہ داری نماز عید ادا کرنے کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد دن بھر کچھ کام نہیں ہے، تو یا تو دن بھر سونا ہے یا تو پھر چلو 2-4 لوگ گروپ بنا کر فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، ورنہ پورا دن کیسے گزارے؟ آج چھٹی کا دن ہے، نماز ہم نے پڑھ لی، اب اس کے علاوہ تو دن بھر کوئی کام کاج ہے نہیں، نہ کوئی ملنے آ رہا ہے نہ کہیں ملنے جا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ چلو فلم دیکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ فلم دیکھنے کے بجائے ان کو اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے تھی۔ نہ وہ ظہر پڑھتے ہیں نہ اس دن وہ عصر پڑھتے ہیں، حالانکہ پورے مہینے بھر وہ 5 وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ 4 بجے اٹھ جاتے تھے، سحری بھی کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے،
اور اس کے بعد صبح اٹھ کر یعنی سحری کا فجر پڑھ کر سو گئے، اس کے بعد 9 ساڑھے 9 بجے اٹھ کر پھر کام دھندے پر بھی لگے ہوتے تھے، جی پھر بھی 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوتے، بے شک، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو اسی پہلے دن ہی سے ساری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں تو کئی بار یہ دیکھتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس نے پورے مہینے بھر فجر کی نماز بجماعت پڑھی ہوتی ہے، عید کے دن وہ فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نماز پڑھنے آتے ہیں عید کی تو اس وقت پہلے کھڑے ہو کر فجر کی 2 رکعت قضا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جا کر عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پوزیشن ہے مسلمانوں کی۔ اللہ اکبر۔ عید کے دن ہمیں چاہیے کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم غسل کریں، عمامہ شریف پہنیں، ناخن کاٹیں، زیر ناف زیر بغل کے بال کاٹیں، مونچھوں کو پست کریں، آنکھوں میں سرما لگائیں، خوشبو کا اہتمام کریں، اور خوشبو کا اہتمام کرنے کے بعد عید کی نماز جانے سے پہلے چند کھجوریں ہم تناول کر لیں، تسبیح پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آہستہ آہستہ پڑھتے، عید الفطر کے عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے اس میں آہستہ آہستہ پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، بلکہ فجر میں ہی پہنچے اور فجر سے اللہ کی بارگاہ میں تسبیحات پڑھتے رہیں، اور عید کی نماز پڑھے، اللہ کے ذکر، پھر آپس میں معانقہ کرے، مصافحہ کرے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں، اور اپنے بچوں کو عیدی کی شکل میں انہیں تحفے پیش کریں، اور ایک خوشیوں کا ماحول رکھیں۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے آپ جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیں، غریبوں تک دے دیں، اور اس میں بھی یہ اہتمام کریں کہ جو حیثیت اللہ رب العزت نے آپ کی رکھی ہے، اگر گیہوں کی ہے تو گیہوں کے حساب سے، جو ہے تو جو کے حساب سے، کھجور ہے تو کھجور کے حساب سے، اور منقع اور کشمش ہے تو منقع اور کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ گیہوں سے نکالیں تو 2 کلو 47 گرام کے برابر نکالیں، اور جو ہے، کھجور ہے، منقع ہے، کشمش ہے تو تقریباً 4 کلو کے قریب جو ہے، 4 کلو کے اعتبار سے آپ جو ہے نا کھجور اپنی حسب حیثیت وہ صدقہ آپ نکالنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ غریبوں تک امانت بھی پہنچے گی، وہ بھی شیر خورما کھائے گا، شیر خورما جو ہے وہ استعمال کرے گا، بہترین کھانے کھائے گا، اپنے بچوں کے جسم پر لباس ڈالے گا، اور ساتھ میں ایک چیز یہ بھی عرض کروں گا، اس دن آنے سے پہلے اور اس دن میں یتیموں کا خیال کرے، علماء کا ایون خیال کرے، اپنے مساجد کے ائمہ کا خیال کرے، وہ سال بھر آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، ایک دن سال میں موقع آتا ہے اور اس میں بھی آپ نے کما حق ان کا حق ادا نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں آپ کا فرض بنتا ہے انہیں آپ دیکھو، آپ کے لیے سب کرتے ہیں، اللہ اس کا اجر دے گا، اور اس پر انعام ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لاتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ آپ عید کے دن سب کریں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ ان کا بھی خیال رکھیں، اللہ آپ کو بے شمار نوازے گا۔ تو جہاں آپ نے ماہ رمضان المبارک کے آخری شب میں تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو اللہ سے دعا مانگنی، ہاں دعا کے بارے میں بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، سبحان اللہ، رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ رات دعا کی رات بھی ہے، اللہ سے دعا کریں، سبحان اللہ، اپنے لیے بھی، سبحان اللہ، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، بلکہ کل امت مسلمہ کے لیے، سبحان اللہ، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، جن پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جو تشدد کے شکار ہو رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس رات میں مجھ سے مانگے گا، مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اس رات میں عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، شب جمعہ میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے، نصف شعبان کی 15ویں کو، یعنی نصف شعبان کو جسے شب برات کہتے ہیں، اس میں دعا قبول فرماتا ہے، ماہ رجب کی پہلی شب میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو آپ سب کے لیے دعا کریں۔ سنی دعوت اسلامی کے امیر، داعی کبیر، وقار اہل سنت، واصل آغوش کعبہ، حضرت علامہ مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ و ادام علینا ذلہ کے لیے دعا فرمائیں، ان کے حیات کے لیے دعا کریں، ان کی خدمات کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، ہمارے
ہمارے تمام علماء، مبلغین، رفقا، معاونین، سنی دعوت اسلامی کے کارکنان، جتنے بھی احباب ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا سب کے حق میں قبول فرما لے اور ہم سب کی نجات کے لیے وہ ذریعہ بن جائے۔ تو ناظرین، آپ سب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جس طرح ماہ رمضان میں آپ نہیں بھولے ہیں، ماہ رمضان کے بعد بھی آپ سنی دعوت اسلامی کو آپ یاد رکھیں، ان کے اجتماعات میں آپ شرکت کریں۔ مرکز اسماعیل حبیب مسجد کے میں جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اس میں آنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھیوں کو لانے کی کوشش کریں، یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو اس کا دنیا میں بھی انعام عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی انعام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ وہ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی جی، نے خزانچی اس کو بھی میں مکمل کر دیتا ہوں۔ وہ بات یہ تھی کہ جب اس بات کی آپ نے اس خزانچی سے کہا تھا کہ مجھے پیش کی رقم دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے کپڑا سلا سکوں۔ اب اس کا جواب سنیے۔ اس خزانچی نے یہ کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین، آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیجئے کہ آپ آئندہ مہینہ زندہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں آپ کو یہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کانپ گئے، اللہ اکبر، سہم گئے کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ جی، آپ نے صبر کیا اور اپنی بیٹی کو تلقین کی کہ بیٹی صبر کرو، اللہ تمہیں جنت کا جوڑا عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو لوگ دنیا میں، جو عورتیں اپنے شوہر کے کم سیلری کے بنیاد پر وہ صبر کر لے گی، کل قیامت کے دن انشاءاللہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر اللہ ایسی عورتوں کو عطا فرمائے گا۔ جو عورتیں اپنے شوہر کے غربت پر وہ صبر کرتی ہیں، کل ان کا حشر سیدہ کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنے نہ شوہر کو تنگ کریں، نہ اپنے باپ کو تنگ کریں، نہ اپنے بھائی کو تنگ کریں۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کی رضا پر راضی رہیں، اللہ دنیا میں بھی اس کا انعام عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عید کے لیے نئے جوڑے ہونا ضروری نہیں ہے، عید کے لیے لاکھوں کی شاپنگ ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، مہندی لگے ہی ہو یہ ضروری نہیں، یہ بھی ضروری نہیں، یعنی آپ جو ہے سادگی کے ساتھ بھی اس دن کو منا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو خلاف شرع کاموں سے بچایا جائے اور مہینے بھر جہاں اللہ کی عبادت و ریاضت کی، اللہ کی رحمت و برکت اللہ سے طلب کی، جہاں توبہ استغفار کیا، تو اس رات اور اس دن میں بھی اپنے رب کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ توفیق دے تو نوافل کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریب غربا کا خیال رکھیں۔ بے شک ہمیں لیلۃ الجائزہ کو اور یوم الجائزہ کو اسی طرح سے منانا چاہیے۔ بے شک یہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہی بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت باتیں بہت ساری آپ کے ذریعے سیکھنے کو ملی، اب آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب آخر میں اختتام پر میں گزارش کروں گا ایک بار پھر عرفات بھائی سے کہ وہ الوداع ماہ رمضان بھی سنا دیں۔ الوداع ماہ رمضان کے بعد پھر آپ دعا کریں گے اور پھر ہمارا یہ پروگرام معمولات ماہ رمضان جو ہے اس سال کے لیے اختتام کو پہنچے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، افطار کا وقت قریب ہے، ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی منائے اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کو ماہ رمضان کے جانے کا غم ہے یا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو افطار کے دسترخوان پر آپ بیٹھیں، افطار کرتے وقت یہ تصور کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری افطار ہو، اور جب آپ الوداع ماہ رمضان سنیں تو آپ تصور کریں کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے اس کے بعد ماہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور پھر آپ سے یہ گزارش ہے کہ الوداع ماہ رمضان کے بعد جب ہم دعا کریں گے تو اس اجتماعی دعا میں آپ بھی شریک ہوں۔ ہم نے روزانہ آپ سے کہا کہ آپ دعا کریں، لیکن آج چونکہ آخری پوڈ کاسٹ ہے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اس اجتماعی دعا میں آپ بھی شریک ہوں، آمین کہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ دنیا کے کن کن ملکوں اور کن کن شہروں سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان میں کون ہے جس کی ایک آمین کی وجہ سے اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس دعا میں ضرور شرکت کریں۔ آئیے الوداع ماہ رمضان سنتے ہیں۔
قلب عاشق ہے اب پارا پارا، بے شک الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت و حجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، بے شک بے شک سبحان اللہ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں ہم نہ کچھ کر سکے ہیں، بے شک نیکیاں ہم نہ کچھ کر سکے ہیں، آہ اسی میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں، چند اشک ہی میں نظر کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، بے شک تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، کیا بھروسہ میری زندگی کا،
بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم الہ العالمین میرے مولا ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے آمین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما دے آمین اے اللہ ماہ رمضان المبارک میں پہلے عشرے سے لے کر اب تک کے جو کچھ بھی تیرے محبوبوں کا ذکر خیر کیا اے اللہ ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ جانے انجانے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے الہ العالمین میرے مولا ہم سب کے رزق میں ہم سب کے علم و عمل میں کمائے میں برکتیں عطا فرما الہ العالمین جنہوں نے ماہ رمضان مکمل ابتدا تا انتہا پروگرام کو سنی دعوت اسلامی کے اس عظیم نشست کو انہوں نے سماعت کیا اے اللہ ان سب کو خوشیاں عطا فرما ان کی جائز مرادیں پوری فرما دے اے اللہ میرے مولا ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما الہ العالمین ماہ رمضان المبارک کی یہ آخری تاریخ ہے اے اللہ ماہ رمضان المبارک جا رہا ہے ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے جن لوگوں کو تو بلا حساب و کتاب معاف کرے گا اے اللہ ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے اے اللہ آج کی جو رات آنے والی ہے ان میں جتنے لوگوں کو تو ماہ رمضان میں بخش دیا ہے ان کے تعداد کے برابر آج کے رات بخش دے گا اے اللہ ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے اے اللہ بخشائے میں ہمارا نام شامل فرما دے اے اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما ظالموں کے ظلم سے حاسدین کے حسد سے شیطانوں کے شر سے بد نظروں کی بد نظری سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرما اے اللہ ہماری امیر قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو میرے مولا حیات خضر عطا فرما اے اللہ حیات خضر عطا فرما انہیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما علماء نجمین علماء مبلغین رفقا اساتذہ اور قرآ ناطخہ جتنے بھی ہیں اللہ سب پر اپنا فضل خاص رحم خاص فرما دے اے اللہ سب کے حق میں امداد غیبی فتح غیبی نصرت غیبی تائید غیبی عطا فرما اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل یقین کامل عطا فرما اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اے اللہ شرک سے کفر سے بدعقیدگی سے بد مذہبیت سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرما اے اللہ ہمیں اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سنی دعوت اسلامی سے ہمیں جڑ کر کے دین
متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا فضل خاص فرما، رحم خاص فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما لے۔ اس نشست کے اہتمام میں میرے مولا جتنے لوگ معاون ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میرے مولا سنی دعوت اسلامی کو دن دونی چوگنی ترقی عطا فرما، مزید کامیابی عطا فرما۔ جتنے لوگ اے اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، سب کو خوشحالی دے، ان کے آل اولاد کو اچھا رکھ، ان کو اے اللہ بار بار مدینے کی حاضری کی سعادت عطا فرما، مدینے میں موت نصیب فرما، جنت البقیع شریف میں 2 گز زمین نصیب فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی بخشش فرما دے، ماہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، سجدے کو قبول فرما، ذکر و اذکار کو قبول فرما، صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل خاص فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، فضل فرما، رحم فرما، دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، آخری وقت حضور کا دیدار نصیب فرما، کلمہ نصیب فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان پر موت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مدینے میں مدفن عطا فرما، مدینے میں جگہ نصیب فرما، حضور کے قدموں میں موت نصیب فرما، بار بار حج مقبول و مبرور نصیب فرما، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کے ہر سال روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ اے اللہ جس چیز کے حقدار ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرما، اور جس کے حقدار نہیں ہے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ میرے مولا ہماری حیثیت سے سوا عطا فرما، ہماری اوقات سے سوا عطا فرما، اے اللہ ہماری حیثیت سے سوا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما، شہیدان کربو ولا کا صدقہ عطا فرما، سیدنا غوث پاک کا صدقہ عطا فرما، خواجہ اعظم کا صدقہ عطا فرما، مختوم اشرف سمنانی کا صدقہ عطا فرما، مختوم علی ماہمی کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ جملہ اصحاب رسول اور تابعین، تبع تابعین، ابدال، اقطاب، نجبہ، نقبہ، مجازیب کا فیضان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر کرم خاص، فضل خاص عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان ہوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، جاتے جاتے آپ تمام سے ایک درخواست کرنا ہے، آپ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کو مالی تعاون کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اس وقت ملک بھر میں تقریباً 60 سے زائد مدارس اور ساتھ ہی 15 انگلش میڈیم اسکولز چل رہے ہیں، جہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اگر مکاتب کی بات کی جائے، جہاں بچے قرآن شریف پڑھنا سیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جہاں انہیں سکھائی جاتی ہیں، مختلف مواقعوں پر پڑھی جانے والی دعائیں جہاں انہیں سکھائی جاتی ہیں، تو مکاتب کی شکل میں اسلامیات کا پورے ملک بھر میں جال بچھا ہوا ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، عطیات کے ذریعے سنی دعوت اسلامی کا ضرور مالی تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اسکرین پر اس وقت QR کوڈ، UPI ڈیٹیل، بینک ڈیٹیل اور ساتھ ہی رابطے کا نمبر بھی موجود ہے۔ آپ سے جیسے بھی ہو سکے آپ آن لائن آف لائن سنی دعوت اسلامی کو ضرور تعاون کریں اور اس کار خیر کا حصہ بننے کی ضرور کوشش کریں۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے آفیشیل YouTube چینل SDI چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جانے سے پہلے اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی آپ کلک کر دیں تاکہ آنے والے تمام نئے اجتماعات، نئے بیانات اور نئے پروگرامز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی
مل سکے، اور ان لنکس کو کاپی کر کے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مل جل کر اخلاص کے ساتھ دین و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ بہت جلد پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔